اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کی کہ میں نے ایک کام نہیں کیا یا میں نے ایک بات نہیں کہی اور اس نے میری طرف وہ بات منسوخ کر دی، تو اس کو اس کی کرسی جہنم میں لینے دو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک ہے جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ لکھ لیجئے، جس طرح کہا جاتا ہے ہماری زبان میں کہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو ریٹرن آپ کو دیں گے وہ غیب سے آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں نے پچھلی 2 قسطوں میں اس کی وضاحت کی کہ تاریخ اسلام کا اردو سپیکنگ طبقے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اردو زبان میں اس موضوع پر بہت کم لیکچرز یا بہت کم مواد ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے۔ کتابیں تو بہت ساری ہیں، بلکہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے اللہ کے فضل سے جس میں اسلامک لٹریچر جو ہے وہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ شاید یہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ اردو زبان اسلامک لٹریچر کے لحاظ سے شاید دنیا کی دوسری یا تیسری ریچسٹ لینگویج ہے۔ حالانکہ اردو زبان جو ہے وہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ زبان ہے، سب سے کم عمر کی زبان ہے۔ سن 1700 سے لے کر سن 1800 تک، اسی دور میں اسی وقت اردو زبان کے سب سے بہترین شاعر پیدا ہوئے، ولی دکنی سے لے کر غالب تک، اور پھر غالب کے بعد اقبال تک، اور آج کا دور جو ہے وہ الحمدللہ ابھی تک اردو زبان جو ہے وہ چل رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو فارسی زبان جو ہے وہ اردو زبان سے بہت پرانی ہے۔ اردو زبان پر فارسی اور عربی کا غلبہ ہے، اور بیسکلی اردو زبان ایک ہندوستانی زبان ہے، ایک انڈین لینگویج ہے، اس کے اوپر فارسی اور عربی کا بہت غلبہ ہے، اور یہی زبان اس پر جب سنسکرت کا غلبہ آ جائے تو اس کو ہندی زبان کہتے ہیں جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ تو اردو زبان مسلمانوں کی زبان بن گئی اور ہندی جو ہے وہ ہندوؤں کی زبان بن گئی۔ تو اس زبان میں اللہ کے فضل سے پچھلی 2 صدیوں میں بہت سارے تراجم کیے گئے، بڑی بڑی اسلامی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کتابوں کو کون پڑھے؟ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے خصوصاً، کہ ہم کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلم دنیا میں جو لوگ تھے، جو بسنے والے عام لوگ تھے، جو عوام تھی مسلم دنیا کی، وہ کتابوں کی بہت دیوانی تھی۔ علماء تو تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریز جو ہیں، جو سب سے بڑے مکتب تھے، وہ مسلم دنیا میں تھے۔ 1000 سال تک مسلم دنیا میں جو لٹریچر پہ کام ہوا، جو سائنس پہ کام ہوا، جو فلسفے پہ کام ہوا، جو دوسرے تمام جو انسانی ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی انڈیورز تھے جن پہ کام ہوا، وہ مسلم دنیا میں ہوا۔ مسلم دنیا ہی میں سب سے بہترین فلسفی، مفکر اور علماء، بلغاء، خطباء، شعراء اسی دور میں، اسی وقت الاندلس سے لے کر چائنا تک جو ہے یہ لوگ پیدا ہوتے رہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسلامی تہذیب تھی۔ اسلامی تہذیب نے یہ موقع فراہم کیا دوسری اقوام کو بھی کہ وہ اپنا لٹریچر اور اپنی تہذیبوں کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں انسانیت کے سامنے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی 2 قسطوں میں ہم نے کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کیے، تو اب انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے کچھ تاریخ بیان کریں گے اختصار کے ساتھ،
میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ایک شرط ہے ایمان کی۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ محبت نہیں ہے تو آپ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، آپ کے ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ نامکمل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک میں آپ کو آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب آپ کے اوپر یہ فرض ہے اور ایمان کی ایک شرط ہے، تو اسی لیے یہ بھی ایک شرط ہوئی کہ آپ اپنے محبوب کے بارے میں جانیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی شخصیت کو پہچانیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کی محبت ان سے بڑھ نہیں سکتی، اور دعویٰ جو محبت کا کیا جاتا ہے عموماً وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ان کی تعلیمات کو جانیے، ان کی تعلیمات کو پڑھیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور اس نے صحیح البخاری نہیں پڑھی، یعنی اللہ کے نبی کی سنت نہیں پڑھی، جو اللہ کے نبی کے اقوال ہیں ان سے واقف نہیں ہے، تو کس قسم کی محبت ہے یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ایک شخص سے محبت کا دعویٰ کریں اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں؟ تو ایسی محبت جو ہے وہ عموماً جو ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت نوبل فیملی سے ان کا تعلق تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا جو شجر نسب ہے جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا وہ عدنان نام کے ان کے جد امجد تھے، ان تک جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، جن کا لقب قریش تھا، فہر کا لقب قریش تھا، اور انہی کے نام پہ قریش کے قبیلے کا نام قریش رکھا گیا، بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک ہے جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے ایک تنبیہ کی کہ یہیں تک میرا شجرہ نسب جو ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے بیان کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور حصہ بھی ہے جو عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور تیسرا حصہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ یہ دو حصے جو ہیں یہ مشکوک ہیں۔ مشکوک سے مراد ان میں اختلاف ہے، یہ صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ میرا شجرہ جو ہے وہ عدنان تک بیان کیا جائے صحیح طریقے سے جو ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن علماء علم پھیلانے کے لیے یا کچھ انفارمیشن دینے کے لیے دوسرے دو حصے بھی بیان کرتے ہیں، اور دوسرے دو حصے جو ہیں ان کی بنیاد تقریباً جو ہے وہ یہود و نصارہ کے صحیفوں پہ ہے، انہی میں جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اس کی بنیاد پہ وہ دوسرے دو حصے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب کے وہ ہم تک پہنچائے جاتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی نبوت جو آخری نبی دنیا
کے لیے چنے گئے وہ عرب لوگوں میں سے چنے گئے، اور ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چنا گیا، ایک نبی کی اولاد۔ انہی میں سے پھر بنو ہاشم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس جو آنر ہے، جو پریویلیج ہے، وہ بنو ہاشم کو ملی کہ انہی میں سے آخری نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیے۔ تو تفصیلات بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں۔ واقعہ فیل کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اسی وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ اس نے حملہ کیا مکے پہ، اور میں نے وہ واقعہ پچھلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی سال محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پچھلے صحیفوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی میں نے کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کیے پچھلی قسط میں۔ اب ولادت کے کیا حالات تھے؟ علماء کی تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا جو یوم ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی، اسی لیے جو میلاد کی کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں پاکستان یا انڈیا میں وہ 12 ربیع الاول کو ہوتی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں علماء کی تحقیق یہی ہے کہ سوموار کا دن اگر حساب لگایا جائے تو 9 ربیع الاول کو ہی آتا ہے سن 571 عیسوی کے سال میں۔ تو 9 ربیع الاول کو جو ہے وہ علماء کا خیال ہے، اور دوسرے بھی اقوال ہیں، دوسرے علماء بھی ہیں جن کے اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول بھی ہے، لیکن الرحیق المختوم کے جو مصنف ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک فوری، ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول جو ہے وہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اور بہت ساری روایات ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کچھ عجیب سے واقعات ہوئے، یعنی کسریٰ کے محل کے جو مینارے تھے وہ ہل گئے، اور جو آتش کدہ تھا ایران کا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور بہت سارے اور ایسے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں درج کیے گئے، لیکن علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ان سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہوتا ہے نہ ان کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ تو ایسے واقعات جو صحیح اسناد کے ساتھ مستند سورسز سے ہمیں نہیں ملتے، ہمیں ان کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اگر ایک چیز صحیح ثابت نہیں ہو رہی، اپنی سورس تک نہیں پہنچ رہی، یا اس کی کوئی سورس نہیں مل رہی کہ کس نے یہ واقعہ بیان کیا، کیوں کیا اور کب کیا اور کہاں کیا، اگر یہ چیزیں نہیں مل رہی تو ان کو پھیلانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کی، یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ یعنی جھوٹ اس طرح کہ میں نے ایک کام نہیں کیا یا میں نے ایک بات نہیں کہی اور اس نے میری طرف وہ بات منسوب کر دی، تو اس کو اس کی کرسی جہنم میں لینے دو، یعنی اس کی کرسی جہنم میں موجود ہے، یعنی وہ جہنمی ہے۔ تو اسی لیے حدیث کی جمع اور تدوین بہت زبردست طریقے سے کی گئی۔ اصحاب الرسول نے جب اللہ کے نبی کی طرف الفاظ منسوب کیے تو وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ساتھ یہ الفاظ بھی کہہ دیتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کچھ اس طرح کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر ان کو یہ یقین نہ ہو کہ یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں یا نہیں کہے، تو وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کچھ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے ہمیں جو ہے حدیث میں سلائٹ ویریشن ملتی ہے الفاظ میں، کچھ صحابیوں نے کچھ الفاظ کا استعمال کیا اور دوسرے صحابیوں نے شاید مختلف الفاظ میں وہی واقعہ وہی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ تو یہ واقعات جو ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، بہت سارے عجیب و غریب واقعات
جو بہت سارے سیرت کے علماء نے لکھ دیے کتابوں میں، اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوتے تو ہمیں ان کو بیان کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور یہ ایک بہترین نام تھا جو عرب میں چنا گیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد ماجد جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے تقریباً 6 ماہ قبل۔ اللہ کے نبی کے والد عبداللہ ایک سفر پر تھے اور ان کی وفات ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اور یہی ذکر، اسی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کا خیال رکھا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کی کفالت کی، آپ کا خیال رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور جب وہ چھوٹی عمر کے تھے تو اس وقت ان کو بنی سعد کی طرف بھیج دیا گیا۔ عرب میں رواج تھا کہ بڑی فیملی جو ہیں، جو نوبل فیملیز تھیں، وہ اپنے بچوں کو صحرا کی آب و ہوا کے ساتھ جو ہے وہ مانوس کرنے کے لیے اور ان کی عربی زبان کو پختہ کرنے کے لیے، یہ جو عرب قبائل تھے، صحرائی قبائل، ان کے حوالے کچھ عرصے کے لیے کر دیا کرتے تھے کہ ان بچوں کی نشو و نما جو بچپن میں ہو وہ اس طریقے سے ہو کہ یہ سخت جان ہو جائیں، صحرا سے مانوس ہو جائیں، اس زندگی کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے بہت سارے لوگ ان قبائل سے جو ہے وہ شہروں میں آیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد ہے تو وہ ان سے لے لیا کرتے تھے، اور اس کے عوض ان کی امید یہ ہوتی تھی کہ ان کو کچھ مل جائے گا، اس کے عوض، بچے کا خیال رکھنے کے عوض ان کو کچھ ملے گا۔ تو حلیمہ سعدیہ ایک خاتون تھی بنو سعد سے، تو جب بہت سارے لوگ مکے میں آئے اسی مقصد کے لیے تو انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے بچے اٹھائے جن کے والد زندہ تھے، اسی امید سے کہ ہمیں کچھ ملے گا۔ لیکن یہ ایک یتیم بچہ محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم رہ گیا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان کے والد جو ہیں وفات پا چکے ہیں تو شاید ان سے کچھ ملنے کی امید نہ ہو یا کم ملے، تو وہ یہ سوچ کر اس بچے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی توکل اللہ نیکی کر دینی چاہیے، اور جب یہ امید نہ ہو کہ کچھ ملے گا واپس، تو کیا اللہ کی ذات دیکھنے والی نہیں ہے؟ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ کسی لالچ کے بغیر کسی لالچ کے کوئی نیکی کرے گا، اور جب لالچ کے بغیر فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی خوشی کے لیے جب کوئی نیکی کی جائے کہ اے اللہ میں یہ کسی لالچ کے بغیر، کسی ریٹرن کی امید کے بغیر یہ میں نیکی کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو میں آپ کے لیے کروں گا یا کروں گی، جب یہ کام کیا جائے تو یہ آپ لکھ لیجئے، جس طرح کہا جاتا ہے ہماری زبان میں کہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو ریٹرن آپ کو دیں گے وہ غیب سے آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور حلیمہ السعدیہ جس طرح اللہ نے ان کو بخشا اور نوازا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی تفصیلات ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں۔ حلیمہ السعدیہ وہ خاتون تھی، جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو ان کو اس بچے پر رحم آیا، اور انہوں نے بغیر کسی لالچ کے یہ ٹھان لی کہ ہم اس بچے کو لے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے خاوند سے بات کی، اور اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اس کی کفالت کی، اور جس جانور پر حلیمہ السعدیہ مکے کی طرف آئی تھی وہ بالکل ایک مردار سا جانور تھا، کمزور، اور سب سے پیچھے رہ گیا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے صحرا کا رخ کیا تو وہ جانور سب سے آگے نکل گیا، اس میں جان آ گئی، گویا کہ اس کو کچھ کھلا دیا گیا۔ اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ یہ حلیمہ السعدیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارے دے رہے تھے کہ جس بچے کو آپ لے کے جا رہی ہیں یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ
جس کی کفالت آپ کرنے جا رہی ہیں، جس کی رگوں میں بننے والا خون آپ کے دودھ سے بنے گا، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے اس خاتون کے لیے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر لایا گیا تو وہاں پر بھی برکتوں نے جو ہے وہ ڈیرا ڈال لیا، بہت ساری برکتیں آئیں، بہت سارے لمبے چوڑے واقعات ہیں جو ہم یہاں پر بیان کرنے چلیں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، وہاں پر یہ واقعات درج ہیں کہ حضرت حلیمہ السعدیہ، ان کے گھر میں جس طرح ایک بہار آ گئی اس بچے کے آنے کی وجہ سے، اور ان کی چھاتی میں دودھ کم تھا اپنے بچوں کے لیے بھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا تو اتنا دودھ آیا کہ ان کے اپنے بچے بھی جو ہے وہ سیر ہو کر پی لیتے تھے دودھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت سارا دودھ جو تھا۔ تو یہ سب برکتیں انہوں نے خود دیکھیں کہ عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر ایک واقعہ ہوا جب حلیمہ السعدیہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، 4 یا 5 سال کی عمر تھی اس وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کا واقعہ ہوا کہ حلیمہ السعدیہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا۔ تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس بچے نے اپنی ماں کو بتایا، قتل محمد، قتل محمد، محمد کو مار دیا گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ حلیمہ السعدیہ بہت گھبرائیں، انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ میرے پاس امانت کے طور پہ رکھا گیا ہے، تو یہ بچہ کس نے مار دیا، کس طرح مر گیا؟ تو وہ جب آئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت انتہائی شوق کی حالت میں پایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکالا، جو بھی واقعہ تھا وہ بیان ہوا۔ تو حلیمہ گھبرا گئیں، وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی بہت سارے معجزے، بہت سارے واقعات ہوئے، وہ گھبرا گئیں۔ اسی گھبراہٹ میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے لایا اور ان کو اپنی والدہ کے حوالے کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے اب ہم نہیں رکھنا چاہتے، ان کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ اس بچے کی کفالت اپنے حوالے، اپنے سپرد، آپ کے اپنے سپرد جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو واپس لے لیجئے۔ تو آمنہ جو اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ تھیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں واپس لیا، اور پھر ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس جگہ کا سفر کریں جہاں پر ان کے خاوند کی قبر تھی، عبداللہ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی۔ وہ اس سفر پر گئیں اور واپسی پہ وہ وفات پا گئیں، رستے میں ہی ابوا کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہوئی۔ اور بعد میں واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے تھے، تو وہ ایک جگہ رکے اور رک کر ایک مقام پر گئے اور وہاں پر بیٹھ کے بہت شدت سے روئے۔ شدت سے مراد یعنی ان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بہت دکھی نظر آئے۔ تو اصحاب الرسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے، تو وہ بھی رونے، انہوں نے بھی گریا جو ہے ان سے بھی ہوا اور وہ بھی روئے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے بہت پیار تھا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ یاد بھی ہوں، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی کفالت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی، تو دادا کا سایہ شفقت جو ہے وہ ان کے اوپر جو قائم ہوا، اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ 2 سال بعد دادا کی بھی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ابو طالب جو ہیں اللہ کے نبی کے چچا، ان کے سپرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کے حوالے کی گئی۔ ابو طالب بہت محبت کرنے والے انسان تھے، اللہ کے نبی کے حقیقی چچا تھے۔ حقیقی چچا سے مراد یہ ہے کہ ابو طالب اور عبداللہ جو اللہ کے نبی کے والد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی والدہ ایک ہی خاتون تھی۔ باقی جو بیٹے تھے عبد المطلب کے، جو
اللہ کے نبی کے چچا تھے، مثال کے طور پہ ابو لہب مثال کے طور پہ، یا حمزہ، یا دوسرے جو چچا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کی جو مائیں تھیں وہ مختلف عورتیں تھیں، وہ مختلف خواتین تھیں. تو عبد المطلب نے جب شادیاں کی تو مختلف خواتین سے شادیاں ہوئیں، تو عبداللہ اور ابو طالب کی جو والدہ تھی وہ ایک ہی خاتون تھیں. تو اسی وجہ سے ابو طالب نے اپنے سگے بھائی کے بچے کو اپنی کفالت میں لیا اور پھر ان کو پالا اور پوسا. اسی دوران کچھ واقعات ہوئے، مثال کے طور پہ جنگ فجار. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال کے تھے تو یا 15 سال کی عمر تھی، تو اس وقت ایک جنگ ہوئی قریش کے درمیان اور دوسرے کچھ قبائل تھے ان کے ساتھ. قیس عیلان اور عیلان کے نام سے قبائل تھے، ان کے ساتھ جنگ ہوئی قریش کی. اور اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ تیر چلاتے جاتے تھے. تو اس جنگ میں اللہ کے نبی نے حصہ لیا جب وہ 15 سال کی عمر میں تھے. اور پھر ایک اور واقعہ ہوا حلف الفضول کے نام سے. ایک شخص آیا مکے میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا مال لیا گیا اور اس کے عوض جو ہے وہ رقم نہیں لوٹائی گئی. تو اس نے مکے والوں کے سامنے اپنی فریاد پیش کی، اور وہ ایک مقام پر آیا اور اس نے شور اور غوغا کیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مکے جیسے شہر میں، اس مقدس شہر میں میرے ساتھ زیادتی. وہ تقدیس جو ہے مکے کی ابھی تک عربوں کے دلوں میں قائم تھی. عربوں کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یہاں پر ان کا قیام تھا، انہوں نے ہی شہر کو آباد کیا. تو مکہ جو ہے اس کے باوجود کہ وہاں پر 360 بت رکھ دیے گئے تھے، وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اور قریش کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کر رہے تھے. عبد المطلب جو ہے نبی کے دادا بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابو طالب بھی جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بہت سارے حضرت عمر بھی جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا، ان کے جو آباء و اجداد تھے. تو قریش بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو چکے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ان بتوں کی پوجا کا انکار کیا. وہ فطرت پر تھے. مثال کے طور پہ ایک شخص آئے، زید بن عمر بن نفیل، جو حضرت عمر کے کزن تھے، انہوں نے ان بتوں کا انکار کیا. اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بھی انہی اشخاص میں سے تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بتوں کو نہیں مانا. ان کو پتہ تھا نبوت سے پہلے بھی کہ یہ بت خود گھڑے گئے ہیں اور ان کی پوجا جو ہے وہ خرافات میں سے ہے. تو کچھ واقعات ہوئے. حلف الفضول کا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس واقعے کا مقصد یہی تھا بیان کرنے کا کہ ایک شخص آیا مکے میں، اس کے ساتھ زیادتی اور اس نے انصاف مانگا، اور اس انصاف کو فراہم کرنے کے لیے مکے کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انصاف فراہم کیا. اور اس میٹنگ میں اس جگہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ایک جوان کی حیثیت سے. ان کی عمر کم تھی اور وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. تو بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی حلف الفضول کا موقع آئے یا کوئی ایسا واقعہ ہو تو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا. اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی انصاف کا معاملہ ہو، چاہے اسے غیر مسلم منعقد کریں یا مسلم منعقد کریں، جہاں پر انصاف کی فراہمی کا اہتمام کیا جا رہا ہو وہاں پر ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، انصاف کی فراہمی کو آسان بنانا چاہیے، بشرطے کہ وہ انصاف ہو، بشرطے کہ وہ انصاف ہو. یہاں پر میں اپنی بات کو اس قسط کے لیے ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین.